انہوں نے وہ اللہ کے منکر ہی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی شان میں گستاخ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایک مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، یقین کامل رکھتا ہے، اس کو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے بالکل اچھا قدم اٹھایا ہے اور بالکل ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح کے کاموں میں یہ بھی قرآن کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کا ساتھ دو، نیکیوں کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، ان کے ساتھی بنو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کاموں پر، زیادتی کے کاموں پر بالکل کسی کے ساتھی مت بنو، کسی کا ساتھ مت دو۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سرپرست اضلاع، میں ہوں محبوب رضا صدیقی۔ آپ جان سکتے ہیں پورے کلکتہ شہر میں غم و غصہ کا ماحول ہے، ہر لوگ جو ہے غم دیدہ ہے۔ کیوں غم دیدہ؟ بہت اچھی طریقہ سے جانتے ہیں کہ جس طریقہ سے گستاخ جاوید اختر نے اللہ تبارک و تعالی شان میں گستاخی کی ہے، وہ قابل معافی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج بیشتر مسجدوں سے خطیب و امام نے بائیکاٹ جاوید اختر کا سمجھے کہ اناؤنسمنٹ بھی ہوا۔ چلیے آج ہم سے بات کرنے کے لیے پاک سرکس میدان کے امام عیدین مفتی مولانا محمد بابر قاسمی صاحب ہمارے سامنے میں روبرو ہے، اور عیدین مسجد کے ایک خطیب و امام بھی ہے۔ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس طریقہ سے جاوید اختر کا وائرل ویڈیو آپ نے سنا ہے، اللہ کے شان میں گستاخی کیا ہے، ایسے جملے کا ادا کیا ہے کہ ہم آپ کبھی بھی نعوذ باللہ وہ جملہ بول بھی نہیں سکتے۔ بہت ہی برا لگے گا سننے کے بعد بھی، سمجھے جو بھی مومن ہے، جو بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ پورا غمزدہ ہے۔ ایسی صورتحال میں مغرب بنگال اردو اکیڈمی ایک پروگرام کا قومی مشاعرے کا صدارت دے رہا، بڑا چیئر دے رہا، مان و سمان دے گا، تو اس معاملے میں شرع کیا حکم ہے، آپ حضور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو ہماری اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کی کاوشوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو ماشاءاللہ آپ جگہ جگہ جا کر انٹرویو لے رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے وہ دکھا رہے ہیں، اللہ اس محنت کو قبول فرمائے، اور یہ بہت اہم محنت ہے آپ کی۔ دیکھو وہ ذات جس کی بے پناہ انعامات ہیں ہمارے اوپر، اتنے انعامات ہے کہ اگر ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ خود اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس رب نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا۔ تو جن کا آپ نے نام لیا جاوید اختر، انہوں نے وہ اللہ کے منکر ہی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی شان میں گستاخ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایک مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، یقین کامل رکھتا ہے، اس کو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے بالکل اچھا قدم اٹھایا ہے اور بالکل ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح کے کاموں میں یہ بھی قرآن کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کا ساتھ دو، نیکیوں کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، ان کے ساتھی بنو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کاموں پر، زیادتی کے کاموں پر بالکل کسی کے ساتھی مت بنو، کسی کا ساتھ مت دو۔ تو یہاں تو بالکل مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کرنا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور اس طرح کے کلمات کہہ رہے ہیں۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے منکر، اس میں تو اللہ رب العالمین نے اختیار دے رکھا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو تم اللہ کو مانو اور چاہو تو تم اللہ کو نہ مانو۔ لیکن جو ماننے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا انعام رکھے ہیں، کیا کیا نعمتیں رکھی ہے، وہ جنت کی شکل میں اللہ نے بار بار اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور جو نہ ماننے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا سزائیں رکھی ہے اور اللہ اس سے کتنے ناراض ہے، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک وقت مقرر آئے گا، ہم سب اس دنیا سے جائیں گے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے۔ وہ آدمی جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے کہ ان کا اعزاز ہوگا، جنت میں ان کا اکرام ہوگا۔ فرشتے ان سے کہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ آواز لگائیں گے، لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، کہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی تندرستی ہے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔
اب تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے, تم پر کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا, بڑھاپے کی پریشانی سے تم دوچار نہیں ہوگے. یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں مل گئی, اور ان کا یہ ثبوت مل گیا کہ اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے. تو جنتی اس سے بے پناہ خوش ہوں گے, بے پناہ خوش ہوں گے. اور پھر ایک انعام یہ بھی ہوگا, اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا, کیا تمہیں اور بھی کچھ دیا جائے؟ بندے ایک دم سوچیں گے اللہ اور کیا ہو سکتا ہے, آپ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے, ساری تمنائیں ساری خواہشیں ہماری جنت میں پوری کی جا رہی ہے, اللہ اس کے علاوہ اور کچھ کیا ہو سکتا ہے؟ حضور یہاں پر روک کر کے ایک سوال میں لینا چاہتا ہوں کہ جو ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی اس شخص کو جو گستاخ ہے, خدا کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے, ایسے شخص کو بلا کر کے اپنے پروگراموں میں چیئر دینا, بڑی جگہ دینا, صدارت کے منصب پہ بیٹھانا, اگر کوئی لوگ اس قسم کے بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں تو شرع کیا حکم لازم آتا ہے وہ بتائیے. میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی, کہ تم بھلائی کے کاموں پر ساتھ دو اور گناہ کے کاموں پر بالکل ساتھ نہ دو. تو وہ تو اللہ کی گستاخ بنے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے, ان کو تو ان کے بارے میں تو قرآن کا یہی حکم ہے کہ ان کا ساتھ مت دو, بلکہ اس طرح کی مجلس میں ہرگز مت جاؤ. تو بالکل مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے. جی, اگر کوئی اسی جگہ پر جا رہا ہے تو وہ سخت گناہ کا مرتکب ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے. تو پہلا حکم یہی ہے کہ بالکل بائیکاٹ کیا جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ جو لوگ ان کو بلا رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے اس کو سنجیدگی سے, علماء کرام سے بیٹھ کر کے اس بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں, اگر وہ پھر بھی بلا رہے ہیں تو ایسی مجلس میں بالکل نہ جائیں. وہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ تو اسلامی مجلس نہیں ہے, یہ تو مشاعرہ ہے, یہ ادب کی محفل ہے, تو اس سے کیا لینا دینا, ہم بلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ادب کی محفل ہے اور اس میں بلایا جا سکتا ہے, ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے, لیکن اگر ایک انسان دوسرے کے مذہب کو ٹھیس پہنچا رہا ہے اور رب العالمین کی ذات اقدس کے بارے میں اس طرح کے کلمات نکال رہا ہے, بات تو یہ آ گئی نا, گستاخ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں, اس لیے اس کی اجازت. اس کی معافی ہے کہ نہیں یہ بتائیے. اس کو سامان دے گا, عزت دے گا, اس کو پتا ہے کہ اس نے اللہ کے شان میں گستاخی کیا ہے. نہیں, ان کو سنجیدگی سے علماء کرام سے بیٹھ کر کے اس بارے میں بات کرنی چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں یہاں شہر کلکتہ میں جگہ جگہ علماء کرام اس بارے میں بے چین ہے, بے قرار ہے اور بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں, تو ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے. یہاں ماشاءاللہ کتنا شاندار ماحول ہے یہاں کا, بالکل صحیح بات, سب لوگ اتحاد کے ساتھ رہتے, اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں. یہ تو اس اتحاد کو ختم کرنے والی چیز ہوگی. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کو نہیں بلانا چاہیے. اس سے تو سمجھے کہ ماحول بھی خراب ہوگا, ٹینشن بھی ہو سکتا ہے, کچھ لوگ اگر بد نظمی پھیلتی ہے تو سمجھے کہ لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسی صورتحال میں کلکتہ پولیس بھی پریشان ہو سکتی ہے, بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر کسی کے رب کے بارے میں اس قسم کے جملے ادا ہو اور لوگ سمجھے پورے شہر میں جس طریقے سے ماحول دیکھا جا رہا ہے, مگر یہ اردو اکیڈمی والے اپنی تکبر انا کی بات لے لیے, ایگو کا میٹر لے لیا کہ نہیں ہم کو بلانا ہے, ہم کو بیٹھانا دکھانا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی دنیا میں شعراء کی کمی نہیں ہے, نہ شاعرات کی کمی ہے, نہ ادیب کی کمی ہے, نہ ادبا کی کمی ہے. آپ کسی کو بلا لیجئے جو خدا کے شان میں گستاخی نہ کرتا ہو, نہ رسول کے شان میں گستاخی نہ کرتا ہو, ایک عام انسان ہو اور اچھی زندگی گزارتا ہو, تو اس کے لیے کیا ہے. بس اس کے لیے اردو اکیڈمی والوں کو چاہیے, اور بھی بہت سارے ادبا ہے, بہت سارے شعراء ہے, ان لوگوں کو بلایا جائے. کسی کو بھی بلا لیں. ہاں, اردو کو فروغ دینے کے لیے آپ دوسرے لوگوں کو بلا سکتے ہیں, لیکن ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ رکھنا چاہیے اور بلانا نہیں چاہیے. جو لوگ بھی اس قومی مشاعرے جاوید اختر کی صدارت میں مشاعرہ سننے جا رہے ہیں, ان کو کیا ہدایتیں دینا چاہتے ہیں, ان کو کیا نصیحتیں دینا چاہتے ہیں, ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں پاک سرکس میدان کے امام دین مفتی محمد بابر قاسمی صاحب سے. دیکھو, جیسے میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا کہ ہمارا اللہ کی ذات کے بارے میں یقین کامل ہے, اس بارے میں بھی یقین کامل ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ ایک وقت آئے گا, ابھی ہماری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہاں پر جنات بھی ہے, یہاں پر فرشتے بھی ہے, لیکن ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکے. ایک وقت آئے گا کہ جنت میں اللہ تعالی ہمیں وہ طاقت دے دیں گے, بندے اللہ کا دیدار کریں گے, اللہ کے دیدار سے مستفید ہوں گے. تو ہمارا اللہ کی ذات کے بارے میں یقین کامل ہے کہ کوئی ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. وہ تو ایک بوڑھی عورت سے پوچھا گیا, وہ چرخہ چلا رہی تھی, یعنی بے پڑھی لکھی, کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھی. وہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تم اللہ کو مانتی ہو, کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اس نے اپنے چرخے کے ذریعے سے مثال دی کہ میں اپنے چرخے کے ذریعے سے کپڑا بن رہی ہوں, یہ میرا چرخہ میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے, اگر میں اس کو چلانا چھوڑ دوں تو یہ بند ہو جاتا ہے. اس سے اس نے دلیل دی کہ اللہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے,
صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے نکل رہے ہیں، وقت مقررہ پر سارے کام ہو رہے ہیں، تو کوئی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے اور وہی اللہ ہے۔ پھر دوسری دلیل اس عورت نے جب پوچھا گیا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک ہی اللہ ہے، اس نے کہا کہ اگر میں دائیں کو چلاتی ہوں تو میرا یہ چرخہ دائیں جانب کو چلنے لگتا ہے، اگر میں بائیں کو چلاتی ہوں تو یہ بائیں جانب کو چلنے لگتا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی اور بھی ہوتی تو ہم میں جھگڑا ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا، وہ دائیں جانب کو چلانا چاہتی، میں بائیں جانب کو چلانا چاہتی، اس طرح وہ سوٹ ٹوٹ جاتا۔ اور وہ تو اس نے کہا کہ دنیا کا نظام شاندار طریقے سے چل رہا ہے، دلیل یہ ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جو اس کو چلانے والا ہے، یہ میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت، تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا یقین کامل ہے اور اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اسی لیے ہم مومن ہیں۔ تو اللہ کی شان کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس بات کو بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے کہ یہ مشاعرہ بالکل نہ ہو یا ان کو نہ بلایا جائے، ان کو نہ بلایا جائے۔ جی، ان کی صدارت، ظاہر سی بات ہے اس آدمی کی عزت افزائی تھوڑا ہی کی جائے گی، ان کو روکا جائے گا۔ ان کو اگر کوئی صدارت کی کرسی دے رہا ہے وہ خود اس گناہ کے اندر شریک ہے، اس کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے، میرا یہی۔ حضرت، ایسے شخص جو گستاخ ہے اور ہم اپنے گھر میں بلا کر کے مہمان نوازی کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، سب چیز دیتے ہیں، تو کیا نہیں لگتا ہے خدا کا عذاب بھی تو نازل ہو سکتا ہے؟ بالکل یہی حکم شرع ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو پہلا درجہ یہ ہے اس کو ہاتھ سے روک دیں۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے تو دوسرا درجہ یہ ہے فبلسانی، زبان سے اس کو روک دے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ دل میں برا سمجھے، اور دل میں برا سمجھنا یہی ہے کہ اس مجلس میں ہرگز نہ جائیں۔ تو ظاہر ہے آپ نے پوچھا اگر کوئی ان کو اپنے گھر بلا کر ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں جبکہ جان رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، رب کی شان کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہہ رہے ہیں، اس طرح کے کلمات سننے کو ملے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ایک پتا نہیں ہلتا، پھر تو ایک چور جو چوری کر رہا ہے یا کوئی برائی کرنے والا برائی کر رہا ہے تو پھر یہ بھی تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ان کا کہنا اس طرح کا ہے، تو پھر تو اللہ کا کیا حق بنتا ہے، میں پوچھوں گا اللہ سے، ظاہر سے بات، نعوذ باللہ اس طرح کے کلمات ہیں۔ ہاں، تو بالکل اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے آدمی کی مہمان نوازی کرتا ہے وہ گناہ کے اندر شریک ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث تو منع کر رہی ہے، حدیث تو کہہ رہی ہے روکو، ہاتھ سے پکڑ کے روک دو، اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روک، گناہ کا مرتکب ہوگا، بالکل گناہ کا مرتکب ہوگا۔ آپ علماء کرام سے اگر سنجیدگی سے اس کو سمجھیں گے یہ بات بالکل واضح ہے۔ جی، ایک ہم قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ بھی آتی ہے کہ جو آپ کے خدا کے، آپ کے رب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے تو ہمارے خیال سے وہ کیا ہے، میں بھول رہا ہوں، کہ اس کے بغل میں نہیں جائیے، اس کے قریب مت جائیے، اس لیے کہ ہاں یہ ہے کوئی بری مجلس ہے، وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جب یاد آ جائے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، فوراً وہاں سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر سے حضور یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنائیے، سرپرست کی ناظرین، درشک، ویورز، فالوور بہت اچھی طریقہ سے سن رہے ہیں، سننا بھی چاہ رہے ہیں، اور یہ مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا، کلکتہ کی اتنی بڑی عوام ہے، پورے ہندوستان بنگال میں عوام ہے، نہیں چاہتا ہے کہ جاوید جیسا ملعون صفت خدا کی شان میں گستاخی کرنے والا کلکتہ میں ہے۔ جو آیت مبارکہ پڑھ کے جو سنایا قرآن مجید کی وہ سنائیے، ترجمہ بھی تشریح بھی کیجیے۔ میں اس آیت سے پہلے اللہ کی شان میں جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذریعے سے تاکہ پہنچ جائے۔ ہمارا یہ یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں نفع ہو نقصان ہو، جس کے ہاتھ میں بیماری ہو شفا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، وہ جس کو چاہے عطا کرنا کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور وہ جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اسی کی یہ شان ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جس کو چاہے بادشاہت عطا فرما دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزتوں سے نوازے اور جس کو چاہے وہ ذلیل و رسوا فرما دے، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو اللہ کی شان میں، اس رب العالمین کی شان میں جس کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار احسانات ہیں، اس کی شان میں جو گستاخی کر رہا ہے تو قرآن کا یہی حکم ہے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ ایسے آدمیوں سے دور رہو، ان کے پاس مت بیٹھو۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو یاد آنے کے بعد۔
مع القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ اور اس سے دوری اختیار کریں. دوری اختیار کریں. یہ تو محترم ناظرین آپ نے سنا امام عیدین پاک سرکس میدان اور خطیب امام عیدین مسجد مفتی مولانا بابر قاسمی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن مجید کے آیات مبارکہ تلاوت کر کے ترجمہ کر کے تصریح کر کے بتایا کہ جو آپ کے رب کے بارے میں الٹا سیدھا کرے اگر آپ جان جائے تو بالکل اس محفل سے اٹھ جایا کیجئے، نہ جایا کیجئے. یہ تو سمجھیے کہ یہ تو کھلے عام ہو چکا ہے کہ جاوید اختر گستاخ ہے، اللہ کے شان میں گستاخی کا ویڈیو وائرل ہو چکا ہے. تو مسلمانوں سے ایک ہی اپیل ہے کہ ایسے جاوید اختر کا پروگرام جو پروگرام کی صدارت کر رہا ہے اس پروگرام میں بالکل نہ جائے. اگر جائیں گے تو علماء کرام نے بتایا کہ آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قہر بھی نازل ہو سکتی ہے، عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جس رب نے اس دنیا کو بنایا اور وہ شخص جو بار بار بیہودہ کلمات سے نواز رہا ہے، ایسے ویسے لفظ اور لیٹرز کا، جملے کا، سینٹنسز کا، شبدوں کا استعمال کر رہا ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. میں کلکتہ کی عوام سے، سرپرست چینل سے حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک ریکویسٹ کریں. میں یہی کہوں گا، بار بار وہی بات کہی جا رہی، دہرائی جا رہی کہ آپ بالکل وہ جو اردو اکیڈمی والے اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے آپ کریں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کن کو ہمیں مدعو کرنا ہے، کن کو ہمیں بلانا ہے. آپ کو چاہیے کہ یہاں کے ماحول کو، شہر کلکتہ کے ماحول کو خراب نہ کرے، سازگار جو شاندار ماحول ہے وہ بنا کر رکھے. جی بالکل ان کو نہ بلایا جائے، یہی بہتر ہے. دیکھیں حضرت بھی مفتی صاحب بھی جو امام عیدین پاک سرکس، ان کا کہنا بالکل نہ بلایا جائے، ڈراپ کروا دیا جائے اور یہ بائیکاٹ کیا جائے، لوگ اس پروگراموں میں شامل نہ ہو. تو میری ذمہ داری تھی آپ تک بات کو پہنچا دینا، اب آپ کی ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنا. اس لیے کہ اپنے رب کی بات ہے، کسی ویسے کی بات نہیں ہے. میرا کام تھا، میں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں. جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ مذہبی پروگرام نہیں ہے، مگر میں اس سے پوچھنا چاہتا آپ مذہبی ہو کہ نہیں؟ آپ کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہو کہ نہیں؟ آپ مسلمان ہو کہ نہیں؟ آپ مومن ہو کہ نہیں؟ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو کہ نہیں؟ آپ توحید کو مانتے ہو کہ نہیں؟ آپ اللہ رسول کو مانتے ہو؟ جب اللہ رسول کو مانتے ہو تو اس کے قرآن کے اوپر بھی آپ کو ایمان ہوگا، فرض ہے آپ کا ایمان رکھنا. تو آیت مبارکہ جب کری، ایسے لوگوں سے مس اپ نہیں کرنا، مل جل نہیں کرنا، ایسی محفلوں سے اٹھ جانا. آپ ایسی محفل کو آرگنائز کر رہے ہو، انتظام کر رہے ہو، تو سمجھیے کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. یہ پورے لوگوں کو، پورا کلکتہ کے مسلمانوں کو گناہ میں مرتکب کر رہے ہو. تو سب سے زیادہ بڑا گناہگار فتنہ پرور آپ ہو گئے. آپ کو باز آ جانا چاہیے، انا کی بات نہیں رکھنی چاہیے، کسی قسم کی بات نہیں رکھنی چاہیے. ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے مفتی محمد بابر قاسمی صاحب کا بہت بہت شکریہ. کیمرامین جسان کے ساتھ دیجیے محبوب رضا صدیقی کو اجازت. بہت بہت شکریہ. Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now